جس تفسیر میں بونگی ایکسپرٹ مرزا کے بقول تحریف ہے، اسی تفسیر کا یہ کئی بار تعارف کروا چکا ہے کہ باقی تفسیروں سے بہتر ہے۔ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں نکالو، ہم کہتے ہیں ڈالو۔ مرزا کی بونگی نمبر 3، اب جس تفسیر میں بقول اس بونگی ماسٹر کے تحریف ہے وہ اس نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال رکھی ہے، گویا یہ مجرم تحریف قرآن کو فروغ دے رہا ہے، اور میں نے تعریف کی ہمیشہ۔ یہ اس بونگی ماسٹر کی چوتھی بونگی اور بدعقلی کی واضح مثال ہے۔ کس کے بہتان کے مطابق جس تفسیر میں تحریف ہے اس نے ہمیشہ اس تفسیر کی تعریف کی ہے۔ مت ماری گئی ہے منگول کی، وگرنہ ایسی باتیں نہ کرتا۔ مرزا منگول تو چلا تھا فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ پر ناحق تحریف کی تہمت لگانے، لیکن خود قرآن مجید پر جھوٹ بول گیا۔ اب رہی امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حکومت، تو ان رافضیوں کا اصل غم یہی ہے کہ امیر معاویہ کی حکومت کسی صورت میں صحیح ثابت نہ ہو، اگرچہ قرآن اور حدیث کا انکار بھی کرنا پڑے تو کر دیا جائے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا جس نے ہمارے خلاف 5 الزامات والی گفتگو کی، اس کا جوابی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب تک الحمدللہ اس کے 13 دروس منظر عام پر آ چکے ہیں اور تقریباً اتنے ہی باقی ہیں، اور یہ بات تو واضح ہے کہ مرزا منگول تک ہمارے بیانات پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ ہماری گفتگو کا علمی کتابی جواب دینے سے بالکل عاجز اور بے بس ہے۔ البتہ اپنے دوسرے چینلز پر ان بیانات کے جواب دینے کا دھوکہ ضرور دیتا چلا آ رہا ہے، جس میں تھم نیل پر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے، ہمارا کوئی مختصر سا ایک کلپ دکھا کر جواب میں اپنا کوئی پرانا بیان لگا دیتا ہے، جس میں اس کے لگائے بہتان کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تب بھی وہ نیری تہمت ہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی اس کا ایک کلپ ہمارے سامنے آیا جس کا عنوان ہے وہابی مولوی کی قرآن میں تحریف، قرآن سے ملوکیت کی دلیل۔ اس کے شروع میں ملوکیت کے حوالے سے ہمارا 1 منٹ کا کلپ چلایا۔ ہم نے یہ بات کیوں بیان کی تھی؟ مرزا نے اس حقیقت کو بھی چھپانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے جوابی بیان کے سلسلہ نمبر 7 بعنوان سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ پر بحث، اس کا ایک حصہ ہے۔ آپ سیاق و سباق جاننے کے لیے مکمل بات دیکھ لیں۔ مرزا منگول نے دھوکہ دیتے ہوئے مزید کہا، الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آگے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ کیوں نیوٹرل ہوتے ہیں بھائی؟ چیزیں تو بالکل واضح ہیں الحمدللہ، لیکن مرزا کی رافضیانہ انجیری واضح نہیں ہے۔ احادیث یا آثار جو دکھاتا ہے اس میں ہوتا کچھ ہے، یہ کہانی کچھ ڈالتا ہے۔ جو بات اس کے خلاف ہو اس کو بدل کر بتاتا ہے، اور اس کہانی باز بابی تقلیدی کو پتا ہے کہ یہ اپنے رافضیت زدہ خیالات کو کبھی حق ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر سیاسی بیان بازی شروع کر دیتا ہے۔ ملوکیت کو بھی تمہارے بابوں مودودی اور جھالوی نے برا بتایا ہے، وگرنہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی ملوکیت کو نعمت قرار دیا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 کو سنیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ ملوک بنایا،
سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 246 غور سے پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے بادشاہ ملک مقرر کیجئے تاکہ ہم فی سبیل اللہ قتال کریں۔ تو ان کے نبی نے یہ نہیں کہا اے بنی اسرائیل تمہیں کیا ہو گیا، تم ملوکیت طلب کر رہے ہو، بلکہ اگلی آیت 247 دیکھ لیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت 251 دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے طالوت کی فتح کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ لیکن اس بات بھی مرزے کو کچھ پتا ہے نہیں، سیاسی بھاشن بازیاں کر کے کہانیاں ڈال رہا ہے ملوکیت کے دفاع کے لیے، تو قرآن حکیم کی یہ آیات ہی کافی ہیں۔ لیکن یہ تقیہ باز بابی چاہتا ہے کہ میں صحابہ کرام کے خلاف جو چاہے بکتا رہوں، لیکن یہ اس بات کو کیسے مان سکتا ہے کہ میں صحابہ کے خلاف بکتا ہوں اور یہ ان کا دفاع کرتے ہیں؟ اس طرح اس کی رافضیت کا پول مزید کھل جائے گا۔ تو ایسے بہت سے ایمان والوں کو اپنی طرح گستاخ بنانا چاہتا ہے، اس لیے جھوٹے الزام لگاتا پھرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیات بڑی واضح ہیں، جن آیات میں اہل ایمان کی ملوکیت کا ذکر بطور نعمت کیا گیا ہے، وہی ہم نے بیان کیا، اس پہ تحریف کیا ہے۔ کیسے ہے یہ مرزا منگول نے واضح کرنا ہے، کیا تحریف ہے اور کیسے تحریف ہے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے آگے مرزے کی 10 منٹ کی بونگیاں ہیں۔ یقیناً ایسی بونگیاں اور بدعقلیاں مرزے جیسے لوگوں کے لیے ہی ممکن ہے۔ آئیے ذرا تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ تحریف کی باطل تہمت کا اپنے خیال فاسد میں ثبوت دینے کے لیے مرزا منگول کی پہلی بونگی۔ صحابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سال خط لکھے، 60-70 غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ ہمارے ابا جی صلاح الدین یوسف صاحب کی جو آسن البیان ہے نا، وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں 95 ایئرز کی ایج میں، وہ آپ ڈالیں، وہ حاجیوں کو دیں۔ تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بین ہے دیوبندیوں کی۔ سعودی حکومت اب شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے آسن البیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے، اتنا موٹا وہ بلو بائنڈنگ کے اندر، جو میں نے بھی کئی دفعہ تعارف کروایا کہ کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے، اکثر چیزیں انہوں نے قرآن و سنت سے بیان کی ہیں۔ جس تفسیر میں بونگی ایکسپرٹ مرزا کے بقول تحریف ہے، اسی تفسیر کا یہ کئی بار تعارف کروا چکا ہے کہ باقی تفسیروں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اس تفسیر میں اکثر چیزیں قرآن و سنت سے بیان کی گئی ہیں۔ یقیناً یہ دونوں باتیں اس تفسیر کی تعریف میں ہے۔ مزید سنیے، ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں نکالو، ہم کہتے ہیں ڈالو۔ مرزے کی بونگی نمبر 3، اب جس تفسیر میں بقول اس بونگی ماسٹر کے تحریف ہے، وہ اس نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال رکھی ہے۔ گویا یہ مجرم تحریف قرآن کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کو تو دین اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں، وگرنہ تحریف قرآن کفری عمل ہے اور کفر کو فروغ دینا شیطانی مشن ہے۔ اب یہ یا تو شیطانی مشن میں مصروف ہے یا پھر قرآن کی تحریف کے الزام میں جھوٹا ہے۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں کا مجرم ہے، لیکن خود اپنی خرافات کے مطابق بھی یہ ان دونوں میں سے کسی ایک جرم کا پکا مجرم ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نکالو، مطلب مرزے جیسے جاہل لوگوں کی خرافات کو تفسیر کے نام سے فروغ دینے کی مذمت کرتے ہیں، اسے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کرتے ہیں کہ مرزا اپنے جہالت کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ تفسیر کر سکے۔ یہ جو کہتا ہے ہماری تفسیر احسن البیان کے بارے میں کہ اسے ویب سائٹ وغیرہ پر ڈالنے کی بات کرتا ہے، بلکہ اپنی ویب سائٹ پر رکھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ یہ جھوٹا ہے۔ حقیقت یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ایک اچھی تفسیر ہے، باقی کوئی مفسر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ مزید سنیے مرزا کیا کہتا ہے، اور میں نے تعریف کی ہمیشہ۔ یہ اس بونگی ماسٹر کی چوتھی بونگی اور بدعقلی کی واضح مثال ہے۔ کس کے بہتان کے مطابق جس تفسیر میں تحریف ہے، اس نے ہمیشہ اس تفسیر کی تعریف کی ہے۔ مت ماری گئی ہے منگول کی، وگرنہ ایسی باتیں نہ کرتا۔ اب آگے سنیں بونگی ماسٹر مرزا منگول کی 5ویں بونگی۔ اگرچہ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں علیحدہ سے، وہ ایک الگ بات، لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے اور ان کو زوم ہے نا، اور یہ ناز کرتے ہیں
تفسیر کے اوپر، یہاں تک کہ ابن کثیر میں بھی جو سکم تھے نا وہ اس تفسیر میں موجود نہیں، اور میں یہ ایگری کرتا ہوں۔ ویسے تو مرزا منگول کی ذمہ داری ہے کہ اس بیان میں جو کچھ ہماری طرف منسوب کیا اس کا پہلے ثبوت دیتا، لیکن فرض کیجئے کہ ہمیں ناز ہوتا بھی تو بے جانا ہوتا کہ مرزا تو اس پر بھی ایگری کرتا ہے، اس بد عقل سے کوئی پوچھے پھر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ عجیب انسان ہے، جس بات پر ایگری ہے اسے بھی اعتراض کی صورت میں پیش کرتا ہے نا بونگا جیا۔ آگے سنیں منگول صاحب کی بونگی نمبر 6۔ اور میں یہ ایگری کرتا ہوں، یہ ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہے۔ مرزا کے نزدیک فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر سے بھی بہتر ہے، تو اس اعتبار سے یہ اس تفسیر کا پلس پوائنٹ ہوا، الحمدللہ۔ آگے مرزا نے بلنڈر کی جو تہمت لگائی اس کی تفصیل سے ثابت ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ مرزا منگول کا اپنا بلنڈر ہے۔ تو سنیے مرزا کی بونگی نمبر 7۔ اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر میں تو یہ صاف کروں گا، میں بتاؤں گا کہ تمہارے بزرگ قرآن کے اندر تحریف کر کے گئے ہیں۔ میاں منگول خواب دیکھنا چھوڑ دو، تم کیا کسی کی طبیعت صاف کرو گے؟ تمہاری اپنی طبیعت خراب بلکہ بدترین ہو چکی ہے۔ تحریف کا بہتان اس نے صرف اس لیے لگایا کہ اس کے خیال میں اس نازک پری کو کسی نے چھیڑ دیا۔ آگے سنیے مرزا کی باتیں۔ اہل حدیث کا بدترین دشمن جو دن رات اہل الحدیث پر تہمتیں لگاتا نہیں تھکتا، وہی مرزا اہل حدیث کی تعریف پہ مجبور ہے۔ اس کے لیے دیکھیے اس کی بونگی نمبر 8۔ ویسے تو کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ماموں پارٹی ہے نا، ہاں ان کی جو دکھتی بھی رگ ہے نا وہ یہی ہے، یہی پکڑنی ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ باقی تو اہل حدیث ماشاءاللہ، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل حدیث سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے سب سے بہتر عقیدے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں، سب کچھ ہے۔ ہمیں تو ان سے ایسا سوائے ایک ماموں والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہے عقل و ویلی رافضی پارٹی کا معیار کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے، جن کے احترام کا خود ڈھونگ بھی رچتا ہے، اسی لیے اہل الحدیث کو گمراہ کہہ گیا۔ تقیہ باز رافضی، جب تم جھوٹے دعوے کرتے ہو کہ ہم معاویہ کا احترام کرتے ہیں تو اہل حدیث جو حقیقت میں امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا احترام کرتے ہیں، ان پر لگائے جھوٹے رافضیوں کی تہمت کا رد کرتے ہیں، تو تم انہیں گمراہ کیوں کہہ رہے ہو؟ احترام کا دعویٰ تو تمہارا بھی ہے، باقی بات واضح ہے کہ دشمن ہونے کے باوجود ہمارے عقائد کی تائید کرتا ہے۔ آگے اس کی بونگی نمبر 9 دیکھیں اور سنیں۔ مرزا جاہل تفسیر کی غلطیاں بتانے جا رہا ہے، لیکن احسن البیان کے جس حصے پر اعتراض کر رہا ہے اور جو اسکرین شاٹ اس نے لگایا ہے وہ ہم ساتھ ہی لگا رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے مرزا کا بہتان سنیں اور ٹیلی کریں کہ کیسے بات گھڑ کر پیش کر رہا ہے۔ لیکن جو تفسیر کے اندر غلطیاں ہیں وہ تو ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جہاں طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر کو، جو ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے سموئیل پیغمبر تھے، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی سرکردگی میں قتال اور جہاد کریں اور شام کی سرزمین کافروں سے واپس لیں۔ تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ، اور انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی، اور پھر داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو، اور طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کیا، داؤد بھی پیغمبر بنے، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مرزا منگول تو چلا تھا فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ پر ناحق تحریف کی تہمت لگانے، لیکن خود قرآن مجید پر جھوٹ بول گیا کہ اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جن میں اس نے یہ بات بھی بیان کی طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 246 سے لے کر 251 تک مذکور ہے۔ اس میں یہ بات تو بالکل نہیں کہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا، اس کے علاوہ بھی کہیں نہیں، لیکن یہ جاہل قرآن مجید پر جھوٹ بول گیا اور پھر کہتا کہ میں نے تو قرآن پہ ساری زندگی لگائی ہوئی ہے۔ ککھ نہیں لگایا۔ اس جھوٹے نے ایسے ہی خود کو بڑا دکھانے کی کوششوں میں ہلاک ہو جانا ہے۔ جس نے زندگی میں ایک بار بھی توجہ سے صحیح سمجھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو، وہ قرآن میں نہ پائے جانے والی باتوں کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے۔
اس کے اندھے مقلد اس کو پکڑیں کہ قرآن میں دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے تو کم از کم اپنے جھوٹ سے توبہ ہی کر لو۔ تم نے صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر کا جو حصہ لگایا ہے ذرا اس کو غور سے دیکھ تو لو اور سنیں مرزا مزید کیا کہتا ہے، اور یہ ہے اس کی بونگی نمبر 10۔ اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور نیچے تفسیر میں اپنے ریال حلال کرنے کے لیے پتہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ملوکیت کے خلاف بولتے ہیں نا انہیں درس عبرت اس حوالے سے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ملوکیت کو، بادشاہت کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن کے اندر۔ کٹی دی تفسیر نے وچوں شیخ صلاح الدین رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا آپ خود بھی غور سے پڑھ لیں، اس میں مرزے والے الفاظ تو ہیں ہی نہیں، باقی جو انہوں نے لکھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت، ملوکیت جائز نہ ہوتی تو اللہ مالک الملک اس مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا، اس طلب کو رد نہیں فرمایا، بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 کا حاشیہ، یہ ہے شیخ رحمہ اللہ کی تحریر جو ان آیات کی بالکل صحیح ترجمانی ہے۔ اب مرزے نے اس تفسیر کے خلاف جو بونگیاں ماری وہ بھی سن لیں، بونگے کی بونگی نمبر 11۔ یار تمہارے جو ماموں تھے یا تمہارے بنو امیہ کے باقی بادشاہ ہیں ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بنایا تھا، تو بنی اسرائیل کے بادشاہ تو وحی کے ذریعے بنے تھے، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور عقل و ویلی پارٹی جو چیز تمہارے دین زیر تدوین میں حرام ہے، قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، کفار کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کا انتظام فرمایا، ایک دو بار کا قصہ نہیں بلکہ کئی بادشاہ بنائے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو بھی بادشاہ بنایا، بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بہترین چیزیں قائم فرمائی ہیں یا بیکار و بدترین، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بذریعہ وحی بادشاہ بنانے سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ سرے سے کوئی بری چیز نہیں، لیکن بغض معاویہ کا یہ مجرم صرف ان کی دشمنی میں اللہ تعالیٰ اور قرآن و حدیث کی مخالفت پہ اڑ گیا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے فعل پہ بھی اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ایک ابے مودودی صاحب اور دوسرے روحانی ابے اسحاق جھالوی نے ملوکیت کو برا جانا اور برا بتایا۔ اب رہی امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حکومت، تو ان رافضیوں کا اصل غم یہی ہے کہ امیر معاویہ کی حکومت کسی صورت میں صحیح ثابت نہ ہو، اگرچہ قرآن اور حدیث کا انکار بھی کرنا پڑے تو کر دیا جائے۔ ہم تو دلائل دیں گے قرآن و حدیث سے، بار بار دیں گے، خواہ مرزے کا نفس نہ بھی مانے تب بھی ہم دیں گے۔ مرزا بلکہ اس کا ابا مودودی بھی صحیح احادیث کو وہی مانتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2704، مرزے کے فرقے رافضیہ کی موت، اس کے مطابق مسلمانوں کے دو گروہوں میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ذریعے صلح ہوگی، یہ وحی ہے، اور اس کے مطابق صلح ہوئی اور سیدنا حسن اپنی خوشی سے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اپنی خلافت چھوڑ دی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ پر متفق ہو گئے اور رہے، اجماع صحابہ سے وہ خلیفہ اور امیر المؤمنین قرار پائے اور تا حیات رہے، اور اجماع خاص طور پہ اجماع صحابہ کا ماننا سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 کے مطابق لازمی ہے، نہ ماننے والا جہنمی ہے۔ اب یہ وحی مرزے کو نظر نہیں آتی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کی تفصیل ہم صلح حسن کے حوالے سے اپنے بیان میں کر چکے ہیں۔ آگے آئیے اس کی بونگی نمبر 12 بھی سن لیں، صاف اور واضح جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر نیچے لکھا کہ آپ سورۃ المائدہ میں چلے جائیں، وہاں میں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ دیکھ لیں احسن البیان کا مرزا منگول کا لگایا ہوا سکین، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ مرزا کیسا عادی جھوٹا ہے، بات بدل کر پیش کرنے کا خیانت کا پکا مجرم ہے۔
شیخ رحمہ اللہ نے صرف اتنا ہی لکھا ہے. مزید دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 کا حاشیہ. شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یہ قطعاً نہیں لکھا کہ سورۃ المائدہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے. یہ مرزے کذاب کا کھلا جھوٹ ہے. آگے اس کی مزید بونگی نمبر 13 بھی دیکھ لیں. وہاں بھی یہی انہوں نے اپنے سو کارڈ جو پھول تھے نا وہ وہاں پہ منتشر کیے ہوئے تھے کہ جی وہ ملوکیت کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں، جو ہے ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے. بیچارہ ڈھونگی جھالوی بابی منگول طنز کی ناکام و نامراد کوشش کر رہا ہے، لیکن زبردستی اور سینہ زوری کرتے ہوئے بالکل لو کانفیڈنس کے ساتھ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ کی تحریر کردہ بات ان کے الفاظ میں بیان کر کے جواب دے نہیں سکتا تو بس صرف 3-4 سیکنڈ تک اسکرین شاٹ لگا کر ہٹا دیتا ہے اور اپنی مرضی کے جملے شیخ رحمہ اللہ کی طرف باطل طور پہ منسوب کر دیتا ہے. یہ اسی کا لگایا ہوا اسکین آپ غور سے دیکھیں پڑھیں. شیخ رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت اگر بادشاہ اور حکمران عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے 1000 درجے بہتر ہے. اور مرزے نے شیخ رحمہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے ان کی طرف کیا منسوب کر دیا؟ ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے. شیخ صلاح الدین رحمہ اللہ نے تو عادل اور متقی بادشاہ کو جمہوریت سے بہتر قرار دیا، لیکن مرزا یہ بات کھا پی گیا اور ساتھ ہی اپنا جھوٹا تبصرہ ملا دیا، اس لیے کہ ملوکیت میں آپ حق بات کریں تو قتل کر دیتے ہیں، جمہوریت میں آپ پرائم منسٹر کے خلاف بھی بات کریں تو یہ آپ کا رائٹ ہے. او بونگیا عقلوں ویلیا، شیخ رحمہ اللہ نے عادل اور متقی بادشاہ کی بات کی تھی. عادل اور متقی بادشاہ کبھی بھی صرف اپنے خلاف بولنے پر قتل نہیں کرواتا. ہاں ملک میں فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے. اب اپنی ان باتوں سے مرزا یہ بات تو پی ہی گیا کہ سورۃ المائدہ کی آیت 120 میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ملوکیت کو نعمت کیوں قرار دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کو نعمت قرار دیا تو تم اپنے ابو مودودی اور جھالوی کے اندھے مقلد بن کر ملوکیت میں سارے جہاں کی برائیاں جمع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ 100 ہاتھ رسات سیرت گنڈ. مرزے نے قرآن مجید کی ان آیات سے ثابت ہونے والی بات ماننی نہیں اور اس کی کوشش ہے کہ اس کے اندھے مقلد بھی نہ مانے تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس کا مصداق بن کر ناحق ہم پر تحریف قرآن کا بہتان لگا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے چور مچائے شور، یہ فارمولہ اس نے اپنایا ہے. حالانکہ اس کی تفسیر کرتے مرزے کے ابے مودودی نے اس جگہ ملوکیت کے خلاف کچھ کہنے کی گنجائش نہیں پائی. تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 458 ذرا غور سے دیکھ لیں. بس بادشاہ کی جگہ پر فرما روا لکھ دیا. سنیے مرزا منگول کی بونگی نمبر 14. تم بھی تو کہتے ہو یہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے، تو وہاں جمہوریت آ جاتی ہے نا. عقل سے پیدل پارٹی محدثین کی جمہور میں سارے ہی محدث ہوتے ہیں، اسی طرح جمہور مفسرین میں سارے ہی مفسر ہوتے ہیں. جب جمہور فقہا کہا جاتا ہے تو اس میں بھی سارے فقیہ ہوتے ہیں، لیکن اس جمہوریت میں جو تمہارے ہاں پائی جاتی ہے اس میں فضیلت شیخ ابو یحییٰ نور پوری جیسا عالم اور منگول جیسا جاہل برابر ہے، دونوں کی رائے برابر ہے. آپ جس جمہوریت کے فضائل بیان کر رہے ہو وہ پھر بھی نہیں آتی اس بات میں. یہ علمی باتیں ہیں، تم جیسا اناڑی بے وجہ دخل اندازی کر کے اپنی بے عزتی میں مزید اضافہ کرواتا ہے. آگے سنیے مرزا منگول صاحب کی بونگی نمبر 15. انہوں نے لکھا جس سے تو بادشاہ ثابت ہوتی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور مثالیں دے رہے بنی اسرائیل. اوے بنی اسرائیل کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے. تمہارے جو بادشاہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ تلوار کے زور کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں امت کے اوپر. کتنا فرق ہے. ہم تو امیر المؤمنین امیر معاویہ کے دفاع میں بلکہ آل بیت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے دفاع میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہت تھی بھی تو ویسی ہی بادشاہت تھی جیسے بنو اسرائیل اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی بادشاہت تھی جو سراسر نعمت، وگرنہ حسنین کریمین ان کی اطاعت نہ فرماتے اور ان کی حکومت صلح حسن کی وجہ سے بنی، نہ کہ گن پوائنٹ اور تلوار کی زور پہ، تلوار کی نوک پہ. یہ مرزے کا کالا جھوٹ ہے.
اور پھر ہم بنو اسرائیل کے عمل کو دلیل نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ قرآن مجید کی آیات سے دلیل لیتے ہیں کہ بادشاہت ہر لحاظ سے غلط ہی ہوتی تو بقول تمہارے اللہ بذریعہ وحی انہیں بادشاہ نہ بناتا۔ تو تمہاری اس بونگی تعویل سے بھی تمہارا گھڑا ہوا یہ مقدمہ باطل ثابت ہو جاتا ہے کہ بادشاہت قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بشرطی کہ عدل و انصاف پہ قائم ہو۔ عدل و انصاف نہ ہو تو جمہوریت بھی کس کام کی؟ آگے سنیے مرزے بونگے کی بونگی نمبر 16۔ حدیث کے ذریعے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے چکر میں ہے، لیکن اس کی بدبختی دیکھیں کہ حدیث بھی ایسی پیش کرنا اسے پڑ رہی ہے جو اس کے دوسرے باطل موقف کے خلاف ہے۔ خیر، پہلے اس کے کالے کرتوت دیکھتے ہیں، اس کی بات سن لیتے ہیں۔ دوسرا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سیاسی امور تھے وہ پیغمبر دیکھا کرتے تھے، اور میری امت میں خلفاء آئیں گے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور خلفاء میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی، وہ تو پھر تفصیل موجود ہے۔ دیکھیں اس کی بدبختی، حدیث لگائی بھی تو بس صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے اسی کا لگایا اسکین دیکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی حکومت انبیاء علیہم السلام چلاتے تھے، ایک نبی فوت ہو جاتے تو ان کی جگہ دوسرے نبی لے لیتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں تو خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب پہلے کی بیعت اور اطاعت اور پھر اس کے بعد والے کی بیعت اور اطاعت کا حکم دیا۔ اب اس حدیث کے مطابق تو خلفاء بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مرزا قیامت تک 12 خلفاء ہی کا قائل ہے، اس لیے حدیث بھی پوری نہیں پڑی۔ باقی اس کی قدر تفصیل ہم مرزے کے 5 الزامات والے بیان کے جوابی سلسلہ نمبر 14 پر بیان کر چکے ہیں، جس کا عنوان ہے خلافت کب تک۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ بیان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ المختصر کہ یہ حدیث بھی ملوکیت کے خلاف نہیں، ورنہ مرزے کو چاہیے کہ اس امت کے تمام حکمرانوں کو خلیفہ ہی تسلیم کر لے، کہ اس حدیث میں بعد میں بس خلفاء کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اگر وہ دیگر دلائل کا سہارا لیتا ہے تو پھر ملوکیت بھی عدل و انصاف پر ہو تو دیگر دلائل کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔ آگے مرزا منگول کی بونگی نمبر 17 بھی دیکھ لیں۔ جھوٹ کی دکان میں جھوٹ کا سودا بیچتے ہوئے مرزا کیا کہتا ہے؟ ہم کون سے وہابی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں؟ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ عقل سے فارغ پارٹی تشریح نہیں، اسے جھوٹی تہمت اور بہتان لگانا کہتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو نہیں ہو، اگر لگا رہا ہوں اپنے دعوے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، کنفرم تم ایسے کذاب ہو، تم اپنی سوچ کے مطابق اگر سچے ہو تو ثبوت پیش کرو۔ کون سی ایسی بات ہے جس کی دلیل نہیں لیکن اہل حدیث اسے مانتے ہوں؟ نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں تو معلوم ہے، شاید تمہارے مقلدین بھی سمجھ جائیں کہ مرزا پکا کذاب ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تحریف قرآن کی تہمت لگانے میں بھی مرزا ہمیشہ کی طرح پکا جھوٹا نکلا۔ یہ تحریف کی تہمت سچ ثابت نہیں کر سکتا، ٹائم قیامت تک ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے اور اس دین کا پیغام امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے نوازے، ریاکاری، شہرت، دکھلاوے کی فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔